بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حق ہو اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ تعالی گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے چند بنیادی مسائل جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، طہارت کے مسائل میں سے وضو کے، غسل کے اور تیمم کے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے بیان کیے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک کو جب ہم جمعہ سے فارغ ہوئے تھے تو میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اس جمعۃ المبارک کو نماز کے جو مسائل ہیں ان کا بیان شروع کروں گا، مگر آج صبح خیال جو ہے وہ نماز سے پہلے اذان کی طرف چلا گیا. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اذان جو ہے اس کے فضائل اور اس کے چند مسائل جو ہیں ان کا ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک سے جو ہے وہ نماز کے مسائل جو ہیں فقہی ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اذان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کہ کسی کو بلانا، روپے کرنا، آواز دینا، اعلان عام کرنا. یہ اذان کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے. شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا. 5 وقت کی جو ہم نماز فرض ادا کرتے ہیں اس کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دینا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے. ادھر اس کو کیسے کس نے کہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اس وقت اعلان نبوت کو کم و بیش 13 سال گزر چکے تھے. کتنے سال بولیے؟ 13 سال گزر چکے تھے. ہجرت کے پہلے سال، حسن بیٹے آپ ادھر سامنے آ جاؤ، پہلے سامنے آ جاؤ. اور یہ وظائف جو ہیں یہ جمعے کے بعد کرنے ہیں، ابھی اجازت نہیں نماز تک. 13 سال کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے پہلے سال جو ہے وہ اذان دینے کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا. اور حضور نے اذان دینے کا طریقہ، یہ جس موجودہ طریق پر ساری امت مسلمہ اذان پڑھتی ہے، اس طریق کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا. اس سے پہلے نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جاتا تھا؟ نماز تو پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی اور کئی سالوں سے صاف ظاہر ہے پڑھی جا رہی تھی. پنجگانہ نماز بھی جو ہے یہ معراج کی رات آپ جانتے ہیں فرض ہو چکی تھی. اس سے پہلے بھی تاجدار کائنات نمازیں ادا فرماتے تھے. اور معراج کے حوالے سے جو معتبر اور معروف روایت ہے وہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے کم و بیش 3 سال پہلے معجزہ معراج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. اذان جو ہے یہ شروع ہوئی آ کر جب حضور نے ہجرت فرمائی. اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جو سمجھنے والی ہے. یہ اس دور کے جو فتنے ہیں ان میں سے لوگ اپنی کم علمی کے باعث ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نالج لوگوں کا اپنا کم ہوتا ہے مگر ذہن کے اندر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے دین کی تعلیمات کے حوالے سے. پھر لوگ فتنہ گری کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. وہ فتنہ اور آزمائش کیا ہے؟ فتنہ بمعنی آزمائش ہوتا ہے اکثر مقام پر. وہ یہ ہے کہ آج کا ہمارے ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اسکول جانے والا، کالج جانے والا، وہ کسی مقام پر انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ سے یا اپنے گھر میں اس کو کوئی کتاب مل جاتی ہے، مثلا بخاری شریف مل گئی، مسلم شریف مل گئی، حدیث پاک کی کوئی کتاب مل گئی، تو اس نے اس میں احادیث کو پڑھنا شروع کر دیا. جب اس نے پڑھا بغیر کسی استاد کے پڑھا اور پڑھا تو ذہن میں 100 طرح کے خیالات آ گئے. جی ہمیں تو آج تک، ہمیں اتنے سال ہو گئے فلاں مسجد میں جاتے ہوئے، تو امام صاحب نے تو آج تک یہ باتیں نہیں ہمیں بتائیں. تو کتابوں میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تو کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اس کا موسٹلی اندازہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ بذات خود جو ہے وہ اتنا وقت نہیں ملتا کہ بندہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ سکے. یعنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں ہر شخص کی، تھوڑی یا زیادہ. اگر کبھی موقع ملے بھی، یہ جو دینی چینل ہیں ان پہ لوگوں کی کالیں سنے تو پھر اچھا خاصا بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی دین کے متعلق معلومات کس طرح کی ہیں اس دور میں. اب ایک بندہ ایسا ہے جس نے ساری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی کبھی رکھ لیا یا نہ رکھا، یا دینی تعلیمات اس کی بیس سے یا بنیاد سے کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے اس نے پڑھا نہیں ہے. بس اس دور میں چونکہ کتابوں کا ایک دور ہے، یہ ویب سائٹس کا ایک دور ہے، کوئی ویب سائٹ کھولی، کوئی کتاب کھولی، یکدم اس کو حدیث پاک کو پڑھا تو پریشان ہو گئے، بھئی یہ تو بات ہم نے آج تک نہیں تھی پڑھی. اب اس پریشانی کی ایک ریزن، چونکہ میں نے اب موضوع اور شروع کیا ہے لیکن یہ جو بات ہے یہ بڑی اچھی سمجھنے والی یہ بات اس دور کے لحاظ سے، ایک ریزن میں اس وقت عرض کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احادیث طیبہ جتنی بھی ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی حیات مبارکہ ہے، وہ اس ٹوٹل حیات مبارکہ کا ریکارڈ ہے. وہ کوئی ایک دن کا ریکارڈ نہیں ہے، ایک سال کا ریکارڈ نہیں ہے، وہ ٹوٹل 23 سالہ جو آپ کی حیات طیبہ ہے ظاہری اعلان نبوت کے بعد، وہ ساری 23 سال کا ایک ریکارڈ ہے. اب میں نے غالباً وضو کے مسائل میں بھی یہ بات عرض کی تھی، اب اس حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک جو ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیں. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ نماز تو فرض ہو چکی تھی،
مگر اذان دینے کا ابھی حکم حضور نے